بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 35۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور زمانہ شباب دور جاہلیت کے تمام اکل و شرب، لہو و لعب اور دوسری تمام ناپسندیدہ اقتدار سے پاک رہا، باوجود اس کے کہ عرب معاشرے سے سر تا بدکاریوں اور بے حیائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور ایسے تمام بداعمالیوں عرب معاشرے میں نہایت ہی پسند کیے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ان سے محفوظ رکھا۔ اس کھلی بدکاری کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر نوجوان جب جوانی کی خرمستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عین الٹ طریق پر اپنی راست بازی اور پاکیزگی میں مکہ کے صالح ترین انسان کے طور پر سامنے آئے۔ دوسری طرف ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک و گمراہی کے کسی فعل میں شریک ہوئے ہوں۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جب مشرکین طرح طرح کے شیطانی اعمال و شرکیہ رسومات میں مبتلا ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے الگ تھلگ اپنا طواف جاری رکھتے۔ اس دوران نہ صرف خود ایسی بداعمالیوں اور شرک و بت پرستی سے دور رہتے بلکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم قریش کے اس دین پر کبھی نہیں چلے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے دین ابراہیمی ترک کر کے اپنا لیا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل بعثت ہر قسم کی بے حیائی و بدکرداری سے پاک صاف رہنے کے ساتھ ساتھ ارتکاب شرک و گمراہی سے بھی محفوظ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دو اہم واقعات ایسے ہیں جس کا یہاں ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جنگ فجار میں شرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی جب قبیلہ قریش اور قبیلہ قبیس عیلان کے درمیان ایک بہت ہی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ بنی کنانہ بھی اس جنگ میں قریش کے اتحادی تھے۔ یہ جنگ چونکہ اس مقدس مہینوں میں لڑی گئی جن میں قتل و غارت کرنا، فسق و فجور ناجائز اور حرام تھا، اس لیے اس جنگ کو حرب الفجار کا نام دیا گیا۔ قبیلہ قریش کے تمام ذیلی قبائل نے اس معرکے میں اپنی الگ الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ بنو ہاشم کے علمدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب زبیر بن عبد المطلب تھے، جبکہ ان تمام قریشی فوجوں کی مشترکہ کمال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، جو رئیس قریش اور نامور جنگجو تھے۔ ابن حشام کے مطابق بازار عکاظ میں ہونے والا ایک قتل اس جنگ کی وجہ بنا۔ ایک دوسرے کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ بڑھتے بڑھتے یہ تنازع اتنا بڑھا کہ اس میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ چونکہ اس تنازع میں قریش خود برسر حق سمجھتے تھے اور پھر خاندان کے تم و نام کا معاملہ بھی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ اس مقدس مہینے میں ہوئی جس میں جنگ کرنا حرام تھا۔ دوسری طرف ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی فریق مشرک تھے، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بے مقصد قتل و غارت گری سے محفوظ رکھا، کیونکہ مومن کی قتال و جہاد و جنگ و جدل کا حکم فقط اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہی ہو اور اس کا بول بالا ہو، جبکہ یہ جنگ محض نسلی و قبائلی نام و نمود کے لیے لڑی گئی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول قبیلہ قیس عیلان کا پلہ بھاری رہا، لیکن دوپہر کے بعد قریش بتدریج غالب ہونے لگے اور بالآخر قریشی فتح یاب ہوئے۔ تاہم دونوں طرف کے بزرگوں کی کوشش سے دونوں قبائل میں صلح کی آواز اٹھی اور یہ تجویز آئی کہ فریقین کے مقتولین گن لیے جائیں، جدھر زیادہ ہوں گے اس کو زائد کی دی جائے گی۔ چنانچہ اس پر صلح ہو گئی اور یوں قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ تھم گیا۔ جبکہ دوسرا اہم واقعہ معاہدہ حلف الفضول میں شرکت۔ معمولی باتوں پر لڑائیوں کا سلسلہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا۔
جس نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و صفاقی کی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ حرب الفجار کے بعد بعض صالح طبیعتوں میں سے اس بے معنی جنگ و جدل سے بیزاری پیدا ہو گئی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کا انسداد کے لیے فضل بن فاضلہ، فضل بن ودعہ اور فضل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا جب انہوں نے ان کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اس طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ چونکہ ان سبب کے نام میں فضل کا لفظ شامل تھا اس لیے معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ جنگ فجار سے جب لوگ واپس مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خاندان بنو ہاشم کے سردار جناب زبیر بن عبد المطلب نے سب کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ چنانچہ خاندان بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں جمع ہوئے۔ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا۔ وہاں یہ معاہدہ طے پایا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدے کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر حاضر تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا۔ اگر آپ زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاؤ تو بھی اس کو شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ اس معاہدے کا سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمع، سہم اور غدی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جس میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر جناب زبیر بن عبد المطلب نے دو دھوپ کی آواز اور یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہیں، ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے۔ پہلے معاہدہ طے ہوا اور پھر عاص بن وائل سے زبیدی کا حق دلایا گیا۔ حلب الفضول کا یہ واقعہ حرب الفجار کے 4 ماہ بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 20 سال پہلے پیش آیا، جسے قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کا روک تھام میں ایک سنگ میل کا درجہ حاصل ہوا۔ اس لیے اس معاہدے کو زمانہ جاہلیت کا بدترین معاہدے کی حیثیت سے یاد رکھا جاری ہے۔